یہ آیت 70 مرتبہ پڑھ لو، دولت، پیسہ، رزق، کامیابی آپ کے پیچھے ہوگے۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات، حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے اور آپ کو کبھی بھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، قرآنی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں یہ بڑی تھوڑی ہیں، اس سے بہت بڑھ کر آپ کو اللہ رب العزت کے خزانوں سے ملے گا انشاءاللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ یہ دنیا انسان کے لیے، خصوصاً جب ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا ہمارے لیے ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو مسافر خانہ کہا جاتا ہے، ایسی جگہ کہ جہاں پر ہم کچھ وقت کے لیے ٹھہرے ہیں اور پھر یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے، آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو مومن کے لیے جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ دنیا نہیں ہے، مومن کے لیے بہترین جگہ یا بہترین جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر جتنا نظام ہے اعمال کا، جتنا نظام ہے احکامات کا جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، تو یہ سارا نظام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تیاری ہیں آخرت کے گھر کی، کہ ہم نے جب وہاں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو جس کا آخرت کا گھر اچھا ہوا اس کے اعمال کی بدولت، تو وہ شخص ہی حقیقت میں کامیاب ہوا۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بہتر نہیں کر سکتے۔ صحابہ اکرام میں آپ کو بہت بڑے بڑے تاجر نظر آتے ہیں، اولیاء اکرام تاجر نظر آتے ہیں، اس امت میں بہت سارے دیندار لوگ تاجر نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم تجارت نہ کریں یا ہم دنیا کی اچھی زندگی کی خواہش نہ رکھیں، ضرور رکھیں، حلال ذریعوں سے ہم دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس میں کبھی بھی کہیں پر بھی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا لباس پہنا ہو، اچھی گاڑی ہو اور اچھا کاروبار ہو، اس کو کبھی بھی منع نہیں کیا گیا، ناپسند نہیں کیا گیا، لیکن اس وقت تک جب تک اچھا لباس، اچھی گاڑی یا بڑا کاروبار آخرت کے معاملات میں رکاوٹ بننا شروع نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر یہ ساری چیزیں آخرت کے معاملات میں رکاوٹ بنتی ہیں، دین کے اوپر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو پھر یہ چیزیں اللہ رب العزت کی نظر میں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند چیزیں ہیں۔ اس لیے کاروبار چھوٹا ہے، بڑا ہے، جیسا بھی ہے، وہ ہمارا وہ ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری، ان کے احکام پر عمل کرنے سے رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس لیے آپ اچھے کاروبار کی کوشش بھی کریں، خواہش بھی کریں، دولت کی، پیسے کی، رزق کی خواہش بھی کریں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ خواہش کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کے اوپر عمل کس طریقے سے ہونا چاہیے، وہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو چلیے ہم آج کا عمل دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی آیت ہے جس کو ہم 70 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلی چیز، روزانہ قرآن کی تلاوت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ نے روزانہ کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ ایک مہینے کے اندر قرآن مجید کا ختم ضرور کر لیا کریں۔ روزانہ مختلف اوقات میں اگر آپ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں تو ایک مہینے میں قرآن مجید کا ختم ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ایک مہینے میں نہیں کر سکتے 2 مہینے میں کر لیں، لیکن روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ترتیب کے ساتھ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کو فجر کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد جب پڑھی جاتی ہے تو اس دن کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فضل کرم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ یاسین کو روزانہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت ایک ترتیب کے ساتھ شروع کریں اور کوشش کریں کہ اس کا 1 مہینے میں ختم ہو جائے، ورنہ 2 مہینے میں آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس عمل کا ایک جز ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ استغفار کی کثرت کرنے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا وعدہ ہے، برکتوں کا وعدہ ہے۔ اس کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رحمتیں آ جاتی ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے اگر استغفار کی کثرت کی جاتی ہے۔
تو استغفار کے کوئی سے بھی کلمات جو آپ کو یاد ہیں ان کلمات کے ذریعے آپ استغفار کی کثرت ضرور کیا کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات کے ساتھ آپ استغفاری کثرت کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے ساتھ کثرت کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے ساتھ کثرت کر سکتے ہیں۔ یعنی جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہیں ان کے ذریعے آپ استغفار کی کثرت کیا کریں۔ اب یہ کثرت سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا، بلکہ کثرت سے مراد یہ ہے کہ دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے اپنا کام کاج بھی کرتے رہیں اور ساتھ میں اپنی زبان سے استغفار بھی کرتے رہیں۔ بس یہی اس کا معنی ہے، اس میں شمار یا گنتی نہیں کرنی، بغیر شمار کے ہی آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9، اس کا یہ مختصر سا حصہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو پھر آپ اس کو 21 دن تک 70 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، 21 دن تک 70 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109 جب اس کو شروع کریں تو آپ دروشی پڑھ لیں 3 مرتبہ 7 مرتبہ، پھر آپ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر آپ نے 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آرام سے پڑھنا ہے، تیزی سے نہیں پڑھنا، الفاظ کو کاٹ کر نہیں پڑھنا۔ 70 مرتبہ اس کو آپ نے عشاء کے بعد 21 دن تک پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ اس طریقے سے نہیں پڑھتے تو پھر ایسا کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اول 3 مرتبہ دروشی پڑھ لیا کریں، 7 مرتبہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ چند دن یہ عمل کرتے ہیں، بھی مختصر تو بہت لمبا بھی عمل نہیں ہے، آپ کے 2 منٹ لگ جائیں گے، بڑی بات ہے 7 بار پڑھنے میں، یا 1 منٹ کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ صحیح طرح اس کو پڑھنا جانتے ہیں۔ تو آپ 1 سے 2 منٹ کے اندر یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ 1 سے 2 منٹ کا عمل آپ کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں لا سکتا ہے، اور آپ کو بہت کچھ اس کے ذریعے سے مل سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اپنی زندگی کا جز بنانا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ ایک بات کا خیال اس کے ساتھ ضرور رکھیں کہ آپ کی جتنی بھی آمدن ہے، جتنا بھی ذریعہ ہے، اور جو بھی آپ کما رہے ہیں اس میں سے صدقہ ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت کے راستے میں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کریں۔ اس میں کوئی خاص تعین نہیں کہ اتنا آپ نے کرنا ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اتنا آپ صدقہ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ اس طریقے سے چلتے ہیں تو 21 دن آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی 21 دن کے اندر آپ کو 21 دن سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں بڑا فرق نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔